بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے موت کی سرنگ۔ رات ہاسی گزر چکی تھی، آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا اور پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی جو جلدی تیز بارش کی صورت اختیار کر گئی۔ سڑک بالکل سنسان پڑی تھی، اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بارش کا گرتا پانی سڑک پر عجیب منظر پیدا کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں سڑک پر ایک کار نمودار ہوئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی موجود تھی، جس نے تیز بارش میں بڑی مہارت سے اسٹیئرنگ کو قابو کیا ہوا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کے ماتھے پر شکنیں پھیلی تھیں۔ شاید موسم کی خرابی اور تھکاوٹ اس کے اعصاب پر اثر انداز ہوئی تھی، کیونکہ طویل فاصلہ طے کر کے آ رہی تھیں اور ابھی انہیں مزید آگے جانا تھا۔ مگر منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی خراب موسم نے ان کے لیے دشواری پیدا کر دی تھی۔ آس پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ پناہ لے سکتیں، اس لیے مجبوراً وہ سفر جاری رکھے ہوئے تھیں۔ اچانک لڑکی کی نظر دور ایک عمارت پر پڑی۔ اس نے عورت کو بھی اس طرف متوجہ کیا اور پھر باہمی مشورے کے بعد لڑکی نے کار اس عمارت کی طرف موڑ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک بڑے گیٹ سے گزر کر عمارت سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ لڑکی نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور عمارت کا جائزہ لیا۔ یہ ایک پرانی حویلی تھی۔ حویلی کے ارد گرد دور دور تک کسی دوسری عمارت کا وجود نہیں تھا۔ 2 منزلہ حویلی بارش اور رات کے اندھیرے میں بڑا خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے وسیع و ریز احاطے میں بلند و بالا اور گھنے درخت بھوتوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ تیز ہوا جب ان کے پتوں سے ٹکرا کر گزرتی تو عجیب و غریب سرسراہٹ کی آوازیں پیدا کرتی جو ماحول کو مزید دہشتناک بنا دیتی۔ حویلی کا پراسرار ماحول دیکھ کر لڑکی کچھ خوفزدہ سی ہوئی اور کھڑکی کا شیشہ چڑھاتے ہوئے عورت سے مخاطب ہوئی۔ آنٹی، عجیب خوفناک سی حویلی ہے، جیسے کوئی بھوت نگر ہو۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر عورت جو اس کی خالہ لگتی تھی ہنس پڑی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی اور خاصی حد تک ایڈونچر پسند بھی، اس لیے اس پر یہاں کے ماحول کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ حویلی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ عورت کو گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ کر مجبوراً لڑکی بھی نیچے اتری اور وہ دونوں حویلی کے دروازے کی طرف بڑھیں، جو تھوڑے فاصلے پر تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکیں۔ پھر عورت نے کال بیل دبائی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکی بے اختیاری میں ٹہلتے ٹہلتے ایک طرف بڑھی تو اچانک اس کی نگاہ حویلی کی راہداری پر پڑی۔ راہداری کی چھت سے ایک لاش لٹک رہی تھی جس کا منہ بھیانک انداز سے کھلا تھا۔ ایک لمحے کو لڑکی کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی عورت کے قریب پہنچی۔ عورت اس کو چیختے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ لڑکی نے راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا کہ راہداری میں ایک لاش لٹک رہی ہے۔ عورت نے اس کو دلاسا دیا اور راہداری کی طرف بڑھی، مگر یہ کیا، راہداری میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عورت لڑکی کی طرف مڑی اور پوچھا، کہاں ہے لاش؟ لڑکی خود حیران تھی کہ چند لمحے پہلے لاش موجود تھی، اتنی جلدی غائب کیسے ہو گئی۔ اس نے عورت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے لاش دیکھی تھی، مگر عورت نے یقین نہیں کیا۔ اس کے خیال میں لڑکی ذہنی طور پر یہاں کے ماحول سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور لاش کا نظر آنا اس کا وہم تھا۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو حوصلہ دیتے ہوئے دوبارہ بیل بجائی۔ اس دفعہ انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا اور ایک شخص جو سوٹ پہنے ہوئے کوئی بڑا رئیس یا نواب لگتا تھا نمودار ہوا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب بے رونقی تھی، جیسے کسی مردے کا چہرہ ہو۔ عورت نے اس آدمی کو دیکھا تو کہا، ہم لوگ مسافر ہیں، موسم کی خرابی کی وجہ سے آگے راستہ خراب ہے، اس لیے سفر ممکن نہیں۔ کیا ہمیں صبح تک کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ عورت کی بات سن کر آدمی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ دروازے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا، کیوں نہیں، میں اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھوں گا۔ پھر زیر لب کچھ بڑبڑایا، میں تو در سے کسی کا منتظر تھا۔ عورت اور لڑکی، جس کا نام صفیہ اور مریم تھا، نے اس کی بڑبڑاہٹ پر غور نہیں کیا اور اندر داخل ہو گئیں۔ باہر سے کھنڈر دکھائی دینے والی حویلی اندر سے کسی محل کا سامان پیش کر رہی تھی۔ فرنیچر، قالین اور دوسری بیش قیمت چیزیں صاحبانہ کے بازوق ہونے کا ثبوت تھیں۔ وہ جس کمرے میں کھڑی تھیں غالباً ڈرائنگ روم تھا۔ لڑکی نے، جس کا نام مریم تھا، کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھا، مگر اسے ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی نگاہیں ملی، مریم گھبرا گئی اور نظریں جھکا لیں۔ اسے اپنے جسم میں خوف کی لہر دوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ وہ آدمی اس کی گھبراہٹ بھانپ گیا تھا، اس لیے اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ان سے بولا، خاکسار کو نواب مظفر علی کہتے ہیں، میں اس حویلی اور ارد گرد کے تمام علاقے کا مالک ہوں۔ آپ حیران ہوں گی کہ اتنی بڑی حویلی میں میرے سوا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں۔ دراصل میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، صرف ایک نوکر ہے جو یہاں کے سب کام کاج کرتا ہے، مگر اتفاق سے آج وہ بھی چھٹی پر ہے۔ مریم اور صفیہ اس کی بات سن کر سر ہلانے لگیں۔ واقعی یہ بات ان کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی کہ وہ اتنی بڑی حویلی میں اس شخص کے سوا کوئی دوسرے کو نہیں دیکھ پائی تھیں۔ صفیہ نے تو مظفر علی کی بات پر یقین کر لیا، مگر مریم مظفر کی بات سن کر شک میں پڑ گئی۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ مظفر کو اس بات کی وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا تھا اور انہیں زبردستی مہمان بنانا چاہتا تھا۔ مریم کو حویلی میں پناہ لینا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر مظفر علی نے انہیں ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سامنے بیڈ روم ہے، آپ وہاں جا کر آرام کریں، میں آپ لوگوں کے لیے کافی لاتا ہوں۔ مریم نے اہلاکن اسے منع کیا مگر وہ نہ مانا اور کافی بنانے چلا گیا۔ یہ دونوں بھی بیڈ روم میں چلی آئیں۔ صفیہ بری طرح تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے فوراً ہی وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ مریم کمرے میں گھوم پھر کر وہاں کی چیزیں دیکھنے لگی۔ وہ ہر چیز کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لے رہی تھی اور پھر ایک صوفے کے پیچھے اس کی نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی کہ وہ چونک گئی۔ یہ بیڈ کی چادر تھی جس پر خون کے بڑے بڑے دبے پڑے تھے جو خشک ہو چکے تھے۔ وہ فوراً ہی صفیہ کی طرف گھومی تاکہ اسے بتا سکے مگر اسے موقع نہ ملا۔ اسی وقت نواب مظفر علی ٹرالی گھسیٹتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ مریم سے دیکھ کر سنبھل گئی اور اس نے مظفر علی کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ خون کے دھبوں والی چادر دیکھ چکی ہے۔ وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے مظفر علی سے مخاطب ہوئی، نواب صاحب، آپ نے ہاں زحمت کی، کافی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، اس میں زحمت کی ایسی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہتے ہوئے مظفر علی نے عجیب نگاہوں سے مریم کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر مریم سٹپٹا گئی۔ اسے جانے کیوں مظفر علی سے وحشت محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھوں سے جو زندگی کی چمک سے محروم دکھائی دیتی تھیں، اور ان میں درندگی کی ایسی لہر موجود تھی جو کسی درندے کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ مظفر علی نے کافی بنا کر ان دونوں کو دی اور خود بھی پینے لگا۔ صفیہ چائے یا کافی کی طلب محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی کافی پینا شروع کر دی۔ البتہ مریم نے فوراً ہی کافی پینے سے گریز کیا، اس کی چھٹی حص اسے کافی پینے سے روک رہی تھی۔ چنانچہ اس نے مظفر علی کو جیسے ہی صفیہ کی طرف متوجہ پایا، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی قالین کے پیچھے گرا دی، جو فوراً ہی قالین میں جذب ہو گئی۔ مریم نے کپ ٹرالی پر رکھتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے کافی بہت مزیدار تھی۔ صفیہ بھی کافی پی چکی تو مظفر علی نے انہیں آرام کرنے کو کہا اور خود ٹرالی لیے واپس چلا گیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی مریم نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور تیزی سے صفیہ کے پاس پہنچی جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مریم نے صفیہ کو خون کے دھبوں والی چادر کے متعلق بتانا چاہا تو اس نے محسوس کیا کہ صفیہ جھوم رہی ہے۔ اس نے صفیہ سے پوچھا، آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میرا سر گھوم۔ اتنا کہتے ہی صفیہ دھڑام سے بیڈ پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ صفیہ کے بے ہوش ہوتے ہی مریم کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ سمجھ گئی کہ وہ مصیبت میں پھنس چکی ہیں۔ وہ کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی تاکہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار ڈھونڈ سکے، مگر ناکام رہی۔ اسی وقت اسے دروازے کی طرف سے ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ کوئی باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مریم اچھل کر کھڑی ہو گئی اور کمرے کی اکلوتی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کھولتے ہی اسے محسوس ہوا کہ تقدیر اس کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ کھڑکی ایک باغ میں کھلی تھی اور تھوڑی دور اسے اپنی گاڑی بھی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے صفیہ کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تاکہ وہ کوئی مدد لے کر آ سکے اور صفیہ کی جان بچائی جا سکے جو اس وقت بے ہوش پڑی تھی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ کھڑکی سے کودی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی، اسے سٹارٹ کیا اور واپسی کے لیے ٹرن لیا تو اس کی نگاہ حویلی کے دروازے پر پڑی جو کھلا تھا اور مظفر علی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ مظفر علی کو دیکھتے ہی مریم تیزی سے کار چلاتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس وقت بارش رک چکی تھی، اس لیے اسے سفر کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی اور وہ آسانی سے قریبی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ کیا مریم پولیس اسٹیشن سے مدد لانے میں کامیاب ہوئی؟ کیا وہ اپنی آنٹی کو بچا پائی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ ہماری کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔ جلدی سے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔